إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ آج کے اس دور پرفتن میں جہاں نت نئے فتنے جنم لیتے رہتے ہیں، وہاں ایسے بہت سے فتنے ہیں جو مذہب اسلام کی سوچ اور اس کے نظریات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی کلمات سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا فرما کر محض چوپایوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بے عقل نہ رہنے دیا، بلکہ ایک عقل عطا فرمائی اور زندگی کا ایک مقصد ہمیں عطا فرمایا۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جو اپنی زندگی کو با مقصد بناتا ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی جو گزارتا ہے اس کی زندگی نہیں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر انسان ہی کا اطلاق نہ ہو، اس پر جانور کا اطلاق ہو، اس لیے کہ بے مقصد زندگی جانور گزارتا ہے، ایک انسان کے لیے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنے بہت سارے مقصد بنائے، لیکن ہمارے وہ مقاصد وہ ہیں جو صرف ہم دنیا ہی کے لیے بناتے ہیں، آخرت کے مقاصد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔
اس لیے جب ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی تو اگر ان باتوں میں جو ہم بچپن سے مانتے چلے آئے ہیں اگر اس پر کوئی شک و شبہ قائم کرتا ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے اس شک و شبہ قائم کرنے والے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کو بھی قبول کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل عطا فرمائی ہے اس عقل کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیا اور اپنے کاروبار کی طرف نکل گئے، رات میں واپس آئے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ عموماً یہی ہماری زندگی کا روٹنگ ہوتا ہے۔ دن کا کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت میں ہم نے اپنے رب عز و جل کے وجود کے متعلق کچھ غور و فکر کیا ہو، جبکہ قرآن کریم مسلمانوں کو بار بار سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ متعدد آیتوں میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن نے تو ہمیں متعدد مرتبہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد زندگی میں کبھی اس بات کو شامل ہی نہیں کیا، اور اپنا مقصد زندگی بس کھانا کمانا اور پیسوں کو خرچ کرنا، چاہے جیسے ہو، بس اسی کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہے۔ اسی لیے وہ قومیں جو پہلے سے اسلام کی دشمن تھی اور اب بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے اپنے دین سے بہت بے خبر پا کر کچھ نہ کچھ ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی جس سے کبھی کبھی مسلمان بھی اپنے دین اور اپنے مذہب کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جس تیزی کے ساتھ لا دینیت پھیل رہی ہے اور الحاد پھیل رہا ہے، الحاد یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انحراف کرنا، یعنی کسی چیز سے ہٹ جانا، کسی بات کو ماننے سے انکار کر دینا، اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ اور جو اس کام کو کرتا ہے اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا باعتبار لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے الحاد اس فکر کا نام ہے جس میں خدا اور مذہب کا کوئی تصور نہ ہو، جس میں خدا اور مذہب کا کوئی تصور نہ ہو، اور نہ مذہب کی بنیاد پر جو جزا اور سزا کا تصور ہے وہ تصور ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بحمدہ تعالی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں
کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نے برے کام کیے تو اللہ اس کی سزا عطا کرے گا۔ لیکن جو ملحد ہوگا، جو اس فکر کا حامل ہوگا کہ مذہب کوئی چیز نہیں، خدا کوئی چیز نہیں، دنیا کا وجود خود سے ہے، یہ نظام عالم خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو اس کے ذہن و دماغ سے یہ سارے نظریے ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ اچھا کام کرنے کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا اور برا کام کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ تو آج یہ سوچ بڑھتی جا رہی ہے، اور بالخصوص اس سوچ کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً یک طرفہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے یک طرفہ تعلیم حاصل کی کہ دنیاوی علم تو حاصل کیا، لیکن اس دنیاوی علوم کے ذریعے جو دینی کاٹ تھی اس کو حاصل نہیں کیا، تو پھر وہ اس دنیاوی علوم کے ذریعے بہت سی باتوں میں جبکہ ان کی خاندانی تربیت نہیں ہوتی، گھریلو تربیت نہیں ہوتی، تو ان کی سوچ اس قسم کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات وہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو قسم ہے یہ کوئی سائنس کا جب سے وجود ہوا اس وقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانا جو ہے نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسوی تاریخ کا آغاز ہوا تو 2025 یہ چل رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو 2025 سال مکمل ہو گئے یا ہو جائیں گے، لیکن مذہب کا وجود تو اس سے پہلے ہے، اور اسی طریقے سے لا دینیت کا وجود بھی اس سے پہلے ہے۔ ہزاروں سال پرانی سوچ ہے یہ، اور ان سوچ اور فکر کے حاملوں نے، اس طرح کی سوچ اور فکر رکھنے والوں نے عموماً دنیا کے اندر فساد ہی برپا کیا ہے، انسان کے جینے کو مشکل ترین بنایا ہے، اور بالخصوص اس کا اثر ایک اسلامی نظریے پر پڑتا ہے، اس لیے کہ خدا کے معاملے میں اسلامی نظریہ وہ صحیح راہ بتاتا ہے کہ جس ذات کو خدا کہتے ہیں وہ ذات وہ ہے کہ جس کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر فنا نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں حدوث نہیں، اسی لیے ہم دو لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایک ذات ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور پھر اسی ذات سے یہ کائنات کا سارا نظام جاری و ساری رہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، اسی لیے ہم رب کے وجود کو کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی اس کا وجود ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا امپاسبل ہے، اور رب کے وجود کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کائنات ہیں، وہ سب کے سب ممکن ہیں، پاسبل ہے، یعنی جن کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب کسی مخلوق کی عمر کتنی ہی ہو، آسمان جب سے انسان دنیا میں آیا آسمان کو دیکھ رہا ہے
تو بعد والے انسانوں نے اس آسمان کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان کو بھی رب نے بنایا ہے. زمین کو ایک لمبی مدت سے انسان دیکھتا ہے تو کچھ ٹیڑھی فکر کے حامل لوگوں نے کہا کہ یہ زمین بھی ہمیشہ سے ہے، یہ پہاڑ بھی ہمیشہ سے ہیں، جبکہ اسلامی نظریہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے رب ہے اور پھر رب نے ان سب کو بنایا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کائنات کے نظام کو چلانے والے پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں یقیناً وہ ہیں جو کسی چلانے والے کی چلانے کی محتاج ہے. اگر وہ ذات نہ ہو تو یہ نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم میں سورج کے حوالے سے بیان کیا گیا، چاند کے حوالے سے بیان کیا گیا، ستاروں کے حوالے سے بیان کیا گیا. میں نے ابھی اپنے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے. مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. علماء اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ترجمے کیے گئے، یعنی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے چلنا مقدر کر دیا تب تک یہ چلتا رہے گا. اور وہ قیامت کا دن ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی تو سورج کا چلنا بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک معنی یہ ہوا کہ سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا رہے گا، یعنی جب تک اس کا چلنا رب تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے اس وقت تک چلتا رہے گا. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ سورج اپنے مستقر کے لیے چل رہا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے جو ٹھکانے بنائے ہیں، سورج ان ٹھکانوں میں چلتا رہتا ہے کہ کبھی کس برج سے طلوع ہوتا ہے اور کبھی کسی برج پر غروب ہو جاتا ہے. یہی سورج کا مستقر ہے اور یہی سورج کا چلنا ہے. اب اس کو بیان کرنے کے بعد رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک بڑی طاقت والے جاننے والے کا ٹھہرانا ہے. یعنی یہ جو سورج چل رہا ہے اس کا یہ چلنا اور اپنے مقام پر چلنا، نہ اس سے ہٹنا نہ کجی اختیار کرنا، اور جس طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتے رہنا، اور جس رفتار سے چل رہا ہے اسی رفتار سے چلتے رہنا، یہ اس کا خود کا عمل نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک بڑی طاقت والے جاننے والے کا ٹھہرانا ہے کہ وہ علم والا بھی ہے اور وہ طاقت والا بھی ہے. اور وہ علم اور طاقت والا اس اتنی عظیم مخلوق کو ایک طرف سے دوسری طرف نکالتا ہے اور غروب کر دیتا ہے. اب جب بندہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ سورج جو اتنی بڑی مخلوق ہے جس کا آج کی سائنس بھی اعتراف کرتی ہے کہ یہ کتنا وسیع ترین سورج ہے اور کتنی کیپیسٹی والا ہے کہ ہزاروں پہاڑ اس میں سما جائیں، ہزاروں زمینیں اس میں سما جائیں، اتنی بڑی مخلوق کو جو ذات چلا رہی ہے وہ بڑی طاقتور ذات ہے. تو اس لیے اسلام کبھی سورج کی پوجا نہیں کرے گا. اسلام کبھی اپنے ماننے والوں کو سورج کو خدا ماننے کے لیے نہیں کہے گا، اس لیے کہ سورج کا یہ سارا وجود کسی اور کی طرف سے ہے، اور جو سورج کا رب ہے وہی ساری کائنات کا رب ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے جب سورج کے جہم کو دیکھا، اس کے بڑے پن کو دیکھا اور اس کی روشنی کو دیکھا تو اس کو پوجنے لگ گئے،
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ نہیں ہے جو ڈوب جائے. انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں تو اسے خدا سمجھتا ہوں کہ جس نے ان ساری چیز کو پیدا کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو دیکھیے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کیا. استدلال کرنا کہتے ہیں کہ کسی بات کو سمجھ کر اس کے ذریعے دوسری بات کو سمجھنا. تو انہوں نے سورج کے نکلنے کو سمجھا اور سورج کے ڈوبنے کو سمجھا، اور اسی نکلنے اور ڈوبنے اور روشنی دینے کو ان کے زمانے کے لوگ خدائی صفات تصور کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز خود اپنے نکلنے میں کسی کی محتاج ہو اور ڈوبنے میں کسی کی محتاج ہو تو بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو بنائی یہ ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کے وجود کے دلائل تلاش کرتے ہوں؟ بحمدہ تعالی ہم لوگ اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں بغیر دلیل کے ماننا یہ یقیناً ایمان کی پختگی ہے. لیکن فی زمانہ جس طریقے سے اسلام کے نظریات کو باطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اہل اسلام اس سے بالکل کورے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی موج مستی میں مست ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی ایمان مذبذب ہو سکتا ہے، متزلزل ہو سکتا ہے اور ہاتھ سے ایمان جا بھی سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے وجود کے نظارے دنیا کے اندر تلاش کریں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت کا پتہ لگائیں، دریا کی روانی کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت کا پتہ لگائیں، ہواؤں کے چلنے کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت کا پتہ لگائیں، بارش کے برسنے کو دیکھ کر اپنے رب کی قدرت کا پتہ لگائیں. ایک دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے، دانہ ایک ہوتا ہے اور 7 بالیاں اس سے پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک دانے سے 700 دانے وہ پیدا فرماتا ہے. اس کے ذریعے اپنے رب کی قدرت کا پتہ لگائیے. ہر آدمی غور و فکر کرے اپنے رب کے وجود کے بارے میں، اپنے رب کے موجود ہونے کے بارے میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل اسلام ایک مضبوط قلعے کے اندر ہوں گے. ہر زمانے کے لوگ اہل اسلام کو اس قسم کے سوالات کرنے سے پریشان کرتے رہتے تھے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو خدا کے موجود ہونے کا انکار کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے، یہ سارا نظام اپنی طرف سے چل رہا ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے عظیم امام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی نعمتوں سے مالا مال فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین عقل بھی عطا فرمائی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کسی کافر کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو قرآن تو وہ مانے گا نہیں، اس لیے کہ جب خدا کو وہ مانتا نہیں ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے قرآن کو کیسے مانے گا؟ حدیث کی باتیں اگر آپ پیش کریں گے تو وہ حدیث کو بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جب وہ خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو کیسے مانے گا؟ اور جب خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانتا تو اس کے فرمانات اور ارشادات کو کیسے مانے گا؟ ایسے لوگوں کو عقل کی بنیاد پر سمجھایا جاتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں سے مناظرے فرمایا کرتے تھے اور اپنے رب عز و جل کے وجود پر دلائل پیش کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ اسی قسم کے لوگوں سے آپ کا مناظرہ ٹھہرا
وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، سارے لوگ اس مناظرے اور اس مباحثے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ دہریے لوگ بھی جو تھے، جو خدا کے وجود کے انکار کرتے تھے، ملحدین تھے، وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے کچھ دیر سے آئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دہریوں نے کہا کہ جو وقت طے کیا گیا تھا آپ اس وقت سے تاخیر سے آئے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنیے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں آتے آتے راستے میں ایک جنگل کی طرف چلا گیا اور اس جنگل کے قریب ایک دریا تھا اور دریا کے کنارے پر ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ درخت جو ہرا بھرا تھا خود بخود خشک ہو گیا، اس کے پتے جھڑنے لگے اور پھر اس کی لکڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگی اور ان لکڑیوں کے بغیر کسی بڑھئی کے چیرے اس لکڑی سے تختے بننے لگے اور پھر ان تختوں کے ذریعے بغیر کسی کاریگر کے کشتی بننے لگی، اور پھر جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو بغیر کسی کے دھکیلے وہ کشتی خود بخود دریا میں چلی گئی، اور بغیر ملاح کے، بغیر کشتی بان کے وہ مسافروں کو اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار چھوڑنے لگی۔ تو ان دہریوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ اس قسم کی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھلا کوئی درخت بغیر کسی بڑی کے کانٹے کیسے کٹ سکتا ہے اور اس کے چیرے، اس کے پٹیے کیسے بن سکتا ہے؟ بغیر کاریگر کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ اور بغیر ملاح کے کشتی دریا میں کیسے چل سکتی ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی تو زمین و آسمان کی اتنی بڑی کشتی بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی وجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اپنے وقت پر چلا رہا ہے۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن جاتی ہے، رات آتی ہے۔ اسی کو رب عز و جل فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دین کو کھینچ لیتے ہیں کہ جب رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، اور اس نظام کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی رات آتے آتے دن ہی بیدار ہو جائے، دن ہی پیدا ہو جائے، بلکہ ایک نظام سے ساری چیزیں چل رہی ہے۔ تو جس طریقے سے بغیر ملاح کے کشتی چل نہیں سکتی ہے، زمین و آسمان کا نظام بھی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل کو سن کر وہ ہکے بکے ہو گئے اور انہوں نے خدا کے وجود کا اقرار کیا اور کہا یقیناً خدا دنیا میں، خدا کا وجود خارج میں ہے اور وہ نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دہریے نے سوال کیا، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دہریہ ایک مسلمان کے علاقے میں بیٹھ کر اس نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے جس سے بھی ہو سکے مجھ سے خدا کے وجود پر دلیل پیش کرے، میں اس کے دلیل کی کاٹ کر دوں گا۔ بہت سے لوگ آئے اس کے مقابلے میں لیکن کوئی ٹک نہیں سکا۔ ابھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ لوگوں کا ازدحام ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ اتنے مجمع لگا کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ آ کر مسلمانوں کے ایمان کو مذبذب کر رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھیڑ چھاڑتے ہوئے اندر گھسے
اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سوالات کرو، خدا کے نہ ہونے پر میں تمہارے سوال کے جوابات دوں گا۔ چنانچہ اس نے آپ سے سوال کرنا شروع کیا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا دیکھیے تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا، اور تم کو میں اپنا جواب سکھاؤں گا، اور جو سکھاتا ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے تم پہلے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آؤ، مجھے اس جگہ پر بیٹھنے دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نیچے اتارا اور خود اس جگہ پر بیٹھے۔ اب اس نے سوال کیا سب سے پہلا کہ اچھا بتاؤ خدا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک خدا ہے، اور اس وقت وہ تجھ جیسے بڑے آدمی متکبر کو نیچے اتار کر مجھ جیسے ایک چھوٹے بچے کو اوپر بٹھا رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ رب عز و جل کے وجود کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ کائنات میں ایک خالق ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ آپ نے یہ بات کیسے مان لی؟ ہم نے تو کوئی ایسی دلیل نہیں پڑھی یا سنی جو اس نظام کو چلائے، ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ سارا نظام خود بخود چلتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے کہا کہ اتنی سی بات میں نے ایک شہتوت کے پتے سے سیکھی ہے، یہ بات تو میں نے شہتوت کے پتے سے حاصل کی ہے۔ شہتوت ایک قسم کا جو ہے لمبا لمبا پھل ہوتا ہے، اس کے پتے کے تعلق سے آپ نے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے وجود پر جو دلیل ہے میرے پاس، ہاذا ورق التوت، وہ اس شہتوت کا پتا ہے، طعمہ واحد، جس کا مزہ اور ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی جگہ کا شہتوت کھائیں، ہندوستان کا ہو یا کسی بھی اور مقام کا، اس کا مزہ تو ایک ہی ہوگا، مزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا تَأْكُلُهُ الدُّودُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَبْرَيْسَمُ، اس پتے کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس پتے کو جب ریشم کا کیڑا چوستا ہے تو اس سے ریشم کا دھاگا پیدا ہوتا ہے۔ وَتَأْكُلُهُ النَّحْلُ، اور اس پتے کو جب شہد کی مکھی چوستی ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْعَسْلُ، تو اس سے شہد نکلتا ہے۔ وَتَأْكُلُهُ الشَّاةُ وَالْبِعْرَةُ وَالْأَنْعَامُ فَتَلْقِيهِ بِعْرًا أَوْ رَوْسًا، اور اگر اس پتے کو بکری کھائے تو مینگنی نکلے گی، گائے یا بھینس کھائے تو گوبر نکلے گا۔ وَتَأْكُلُهُ الضَّبْعُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمِسْكُ، اور اگر اسی پتے کو کوئی ہرن کھا لے تو اس سے مشک پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہوا شیء واحد، پتا تو ایک ہے، لیکن جو ذات ریشم کے کیڑے کے پیٹ میں اس پتے کے رس کو ریشم کا دھاگا بنا رہی ہے، جو ذات شہد کی مکھی کے تھوک کو شہد بنا رہی ہے، اور جو ذات بکری اور جو ہے گائے کے فضلے کے اندر تفریق پیدا کر رہی ہے، اور جو ذات ہرن کے نافے کے اندر اسی پتے سے مشک پیدا کر رہی ہے، وہی میرا رب ہے، کہ جو ایک ذات کے ذریعے اتنی مختلف قسموں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بادشاہ ہارون رشید نے سوال کیا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کوئی سوال کر لے تو بتانا تو پڑے گا، تو پوچھا کہ آپ نے خدا کے وجود کو کیسے جانا؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصوات و نغمات کے اختلاف سے، یعنی آوازیں اور نغموں کے مختلف ہونے سے، کہ مختلف قسم کے پرندے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، مختلف انسان کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں، کسی کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے بولنے کا ٹیون کچھ اور ہوتا ہے، کسی کی آواز میں موٹا پن ہوتا ہے،
کسی کی آواز باریک طریقے سے ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اصوات و نغمات کے اختلاف سے، یعنی آواز اور نغموں کے بدلنے سے میں نے پہچانا کہ وہ رب جو زبان تو ایک ہی ہے جس سے لفظ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زبان انسان کے جسم میں ہلتی ہے تو وہ زبان انسان کے مرکب الفاظ کو پیدا کرتی ہے، اور وہی زبان جب کسی پرندے کے درمیان ہلتی ہے تو اس سے کچھ اور بولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے میں نے پہچانا کہ یقیناً ان مختلف کاموں کو کرنے والی کوئی ذات ہے جو ان میں اختلاف کو پیدا کر رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مرغان چمن بہر صبا ہے، مرغان چمن بہر صبا ہے، خوانند ترا باصطلاح ہے، یعنی اے میرے خدا کہ چمن کے یہ پرندے ہر صبح اپنی اپنے انداز میں تیری قدرت کا پتہ دیتی ہیں، اپنے اپنے انداز میں، کہ مینا کی بولی الگ ہے، بلبل کی بولی الگ ہے، کوئل کی بولی الگ ہے، ہر ایک کو رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے خدا کے وجود پر دلیل تلاش کر رکھی تھی اور وہ دیتے بھی تھے، لیکن عرب کے جاہل جو دیہات میں رہنے والے تھے وہ بھی اپنے رب کے وجود پر دلیل رکھا کرتے تھے۔ کسی نے کسی اعرابی سے، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی شخص کو جو عرب کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہو اور جن کا کام صرف بھیڑ بکری وغیرہ چرانا ہو، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اعرابی یعنی اے دیہاتی، تم نے اپنی پوری زندگی بھیڑ اور بکری چرانے میں گزار دی ہے، بھلا بتاؤ کیا تم نے اپنے خدا کے وجود کا کچھ پتہ بھی لگایا ہے کہ خدا موجود ہے؟ تو اس اعرابی نے جواب دیا، یا سبحان اللہ، ان البعیر لیدل علی البعیر وان اثر القدم لتدل علی المسیر۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ اللہ کو پاکی ہے، جب ہم جنگلوں کے اندر مینگنی کو دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جب ہم ریگستان کے اندر قدموں کے نشان دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ ان البعیر لیدل علی البعیر وان اثر القدم لتدل علی المسیر، کہ جب مینگنی اونٹ کے وجود پر اور نشان قدم انسان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَاكَ وُجُودِ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں اونٹ کی مینگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرے، نشان قدم انسان کے وجود پر دلالت کرے، تو پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ کشادہ راستے والی زمین اور یہ موجوں والا سمندر کیوں نہیں اس لطیف خبیر کے وجود پر دلالت کریں گی؟ کہ یہ قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سارے اسی کے حکم کے تابع ہے، چاہے آسمان ہو زمین ہو۔ بس یہ ہے کہ انسان اپنا غور و فکر بڑھاتا رہے اور اپنے رب عز و جل کے وجود پر دلائل کو تلاش کرتا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ عز و جل کے وجود پر دلیل تلاش کرنا یہ ایک بہت اہم بات ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے ایمان کو ایسے بھی مضبوط کر لیا کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے مفسر ہیں اور اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام اور منطقی ذہن کے حامل تھے۔ اللہ عز و جل کے وجود پر انہوں نے 1000 دلیلیں تلاش کر کے رکھی تھی کہ اگر کوئی یہ شک پیدا کرے تو اس کی یہ دلیل ہے، یہ شک پیدا کرے تو اس کی یہ دلیل ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1000 دلیل خدا کے وجود پر دیتے تھے، جب وہ مصر میں آئے
تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے امام ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے وجود کے لیے 1000 دلیلیں تلاش کر کے رکھی ہیں۔ تو ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جب بھیڑ دیکھی تو پوچھا کہ کس ذات کو اور کس شخصیت کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اسلام کے بہت بڑے امام آئے ہوئے ہیں جو اپنے رب کے وجود پر، اپنے خدا کے وجود پر 1000 دلیل رکھتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ ان کے پاس 1000 شک ہوں گے تبھی تو 1000 جواب ہیں، 1000 شک ہوں گے تبھی تو 1000 جواب ہیں۔ میں تو بحمدہ تعالی اپنے رب کو بغیر کسی شک و شبہ کے مانتی ہوں، اس لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کبھی اپنے ایمان کا مزہ یوں بھی چکھا کیجئے کہ اے رب عز و جل، یقیناً یہ چاند و سورج کے ذریعے تو ہم تیرے وجود کا پتہ لگا لیتے ہیں، غور و فکر کر لیتے ہیں، زمین کے بچھونے کو دیکھ کر ہم تیرے وجود کا پتہ لگاتے ہیں، لیکن اے میرے رب، تجھے ماننے میں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی حقیقت میں اصل ایمان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام فخر الدین رازی کو یہ بات پتا چلی کہ اس بڑھیا نے آپ کے جواب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرا ایمان بھی اس بڑھیا کے ایمان کی طرح کر دے۔ تو ایمان میں ایک ایسا یقین ہونا چاہیے، ایمان میں ایک ایسی پختگی ہونی چاہیے کہ ذرہ برابر بھی چاہے کوئی کتنا ہی اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے، بالکل پتھر کی دیوار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب ان کی نزا کا وقت قریب آیا اور جب بھی کسی مسلمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے پہنچتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو۔ اس وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے اور مرنے والے کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو شیطان ابلیس ایک شربت کا گلاس لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی اس مرنے والے کی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میں اسلام پر مرا لیکن میں عذاب میں مبتلا ہوں، لہذا تو عیسائی مذہب قبول کر لے تاکہ تو آرام سے رہے گا، اور اگر تو عیسائی مذہب قبول کر لے گا تو میں تجھے یہ پانی کا گلاس پیش کر دوں گا۔ اس طریقے سے ہر مرنے والے پر شیطان نافذ ہوتا ہے اور اس کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب امام رازی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ابلیس آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فخر الدین، تم نے اپنے خدا کے وجود پر 1000 دلائل تیار کر رکھے تھے، اپنے دلائل دو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے وجود پر دلائل پیش کیے۔ حضرت نے ایک دلیل پیش کی، اس نے، شیطان تو چونکہ وہ خود بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا اور اپنی دلیل سے امام کی دلیل کو کاٹ دیا۔ ایک دلیل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ 360 دلیلیں آپ خدا کے وجود پر دیتے رہے اور شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا۔ اور ادھر نزا کا عالم ہے، معلوم نہیں کہ کب دم نکل جائے، اور اگر خدا کے وجود کو ثابت نہ کیا مرتے وقت تو ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، کشمکش کے عالم میں ہے، موت کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے اور شیطان سر پر سوار ہے، خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، دلیلیں مانگ رہا ہے۔ آپ دلیلیں دیتے ہیں لیکن دلیل کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی بڑے پریشان ہو گئے، عالم تصور میں گئے، اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا۔ حضرت نظم الدین صغرا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد تھے، اس وقت وضو بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کشف کی وہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ جب بھی ان کا کوئی ماننے والا پریشان ہوتا ہے، ان کے قلب اطہر پر اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت نجم الدین صغرا رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ ان کا کوئی مرید نزا کے عالم میں اور پریشان ہے اور شیطان ایمان کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے وضو بناتے بناتے پانی ہاتھ میں لیا اور ہوا میں پھینکا اور فرمایا
فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ کہنا تھا اور ان کا دم نکل گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً عقلی دلائل اپنی طرف ہے، لیکن بزرگوں سے عقیدت یہ بھی ایمان بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جس بات کا ہمیں فکر مند ہونا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے، سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کو پس پشت ڈال دیا ہے، توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ کبھی گانوں کے ذریعے ایمان برباد ہو رہا ہے، تو کبھی شک و شبہات کے ذریعے ایمان برباد ہو رہا ہے، کبھی کفریہ کلمات کے بارے میں ایمان برباد ہو رہا ہے، کبھی الٹی سیدھی اسپیچ ہم دوسروں کی سن لیتے ہیں اور دماغ میں شک و شبہات آ جاتے ہیں اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے۔ صرف کھانا پینا کمانا اور خرچ کرنا یہی اپنی زندگی کا مقصد نہ ہو، بلکہ اپنے رب کے لیے بھی کچھ وقت نکالیے اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس کے وجود پر دلالت کرنے والی چیزوں کو سوچئے، سمجھئے۔ جب یہ چیزیں آپ کے دل میں ہوگی تو یقیناً رب تعالیٰ کی محبت بھی آپ کے دل میں ہوگی، اور جب رب کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے نزدیک ایسا ہی ہوں جیسا کہ میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب سے سچی محبت رکھتے ہیں تو یہی رحمت اور کی امید ہمیں بھی ہوگی کہ ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم رب کے لیے وقت نکالیں گے۔ اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم نے دنیا کمانے میں لگا دیا تو آپ بتائیں تو پھر رب کی محبت ہم کیسے اپنے دل میں اجاگر کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی